كثيرا. السلام على نبيه وعلى آله الطيبين الطاهرين قال في شانهم ويطهركم تطهيرا وعلى أصحابه الراشدين المهديين كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ورحمتي وسعت كل شيء. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ایک دفعہ مل کے سارے احباب بارگاہ کرام میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں. الصلاۃ والسلام سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. خالق کائنات کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب مکرم کی بارگاہ میں درود و سلام کے کروڑ نذرانے پیش کرنے کے بعد میرے محترم سامعین، ویسے تو خالق کائنات کی رحمت، اس کا کرم ہر مسلمانوں پہ ہر وقت برستا رہتا ہے. اس کی رحمت کا بادل ہر وقت ہم سب کے سایہ فکن رہتا ہے. اس کی رحمت کا سائبان امت مسلمہ پر ہر وقت سایہ کیے ہوئے ہوتا ہے. لیکن کچھ لمحے، کچھ گھڑیاں، کچھ ساعتیں ایسی ہوتی ہیں جن ساعتوں میں خالق کائنات کی رحمت بہت زیادہ مسلمانوں پہ برستی ہے اور دل کھول کے برستی ہے. دن سارے اللہ کی تخلیق کرتا ہے، مہینے سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، وقت سارا اللہ کا تخلیق کرتا ہے. لیکن کسی دن کو، کسی مہینے کو، کسی وقت کو خالق کائنات کسی وجہ سے شرف عطا کر دیتا ہے، عظمت عطا کر دیتا ہے، بلندی عطا کر دیتا ہے. پھر اس خاص وقت میں اللہ کی رحمت بہت زیادہ مسلمانوں پہ سایہ فکن ہوتی ہے. میں مثال آپ کو دیتا ہوں. ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں. 7 دنوں میں سے جو فضیلت رب نے جمعہ کے دن کو عطا کی ہے وہ کسی اور دن کو عطا نہیں کی. فرمایا یوم الجمعہ سید الیام، جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے. اسلامی مہینے 12 ہیں، لیکن بچہ جانتا ہے سارے مہینے ایک جیسے نہیں. 11 مہینوں میں آپ ایک عمل کریں، ایک عمل کے مطابق آپ کو ثواب ملتا ہے. ایک فرض پڑھیں، ایک فرض کا ثواب مل جائے گا. لیکن ایک مہینہ ایسا آتا ہے کہ اس مہینے کی برکت یہ ہے، بلکہ آنے والا ہے، اس مہینے کی برکت یہ ہے آپ ایک فرض پڑھیں، ثواب ایک فرض کا نہیں ملتا، 70 فرضوں کا ملتا ہے. آپ ایک نفل پڑھیں، ثواب ایک نفل کا نہیں ملتا، بلکہ ایک فرض کے برابر ثواب ملتا ہے. ہے تو یہ بھی وقت ہی ہے، تو پچھلے 11 مہینے بھی وقت، لیکن اس مہینے کو ایک خاص شرف حاصل ہو گیا، اس مہینے کو ایک خاص عظمت حاصل ہو گئی ہے. اس کا مطلب ہے وقت سارے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن کسی خاص وقت کو خالق کائنات شرف، عزت، عظمت عطا کر دیتا ہے. اور پھر اس دن میں، اس وقت میں، اس رات میں خالق کائنات کی رحمت مسلمانوں پہ جم کے برستی ہے. ان ہی دنوں میں اور ان ہی راتوں میں ایک رات 15 شعبان کی رات ہے. 15 شعبان کی رات ہے. یہ ماہانہ 11ویں شریف کی محفل ہے، اور 11ویں شریف کی محفل منسوب ہوتی ہے حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی 11ویں والے پیر کے ساتھ. ان کی ایک کتاب ہے غنیۃ الطالبین. اس کتاب میں وہ اس رات کے متعلق، یہ جو شب برات ہے، اس کے متعلق فرماتے ہیں زمین والوں، جس طرح تمہاری 2 عیدیں ہیں نا، ایک چھوٹی عید، ایک بڑی عید. ایک عید یکم شوال کو ہوتی ہے، ایک عید 10 ذی الحج کو ہوتی ہے. فرمایا اسی طرح آسمان کے فرشتوں کی بھی 2 عیدیں ہیں. سوال کیا حضور ان کی کون سی عیدیں ہیں؟ فرمایا ایک 15 شعبان کی رات، ایک رمضان کی لیلۃ القدر ان کی عید ہے. اس کا مطلب ہے آج بھی رات آسمان کے فرشتوں کی عید ہے. اچھا، یہ رات بڑی برکتوں والی ہے. کتنی برکتوں والی ہے؟ 2 جہاں کے تاجدار نے اس رات کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی رات ہے کہ اس رات میں خالق کائنات قبیلہ بنو کلب، یہ عربیوں کا ایک قبیلہ ہے، یمنی قبیلہ ہے. ان کا پیشہ یہ تھا کہ بکریاں پالتے تھے، اور سب سے زیادہ بکریاں اس قبیلے کے پاس تھیں.
دو جہاں کے تاجدار نے ارشاد فرمایا یہ وہ رات ہے کہ اس رات میں خالق کائنات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گنہگاروں کو جہنم سے نجات عطا کر دیتا ہے۔ اچھا، خالق کائنات جہنم سے نجات عطا کرتا ہے، خالق بخشتا ہے، رحمان ہے، بخشتا ہے، لیکن بخشش مانگنے کا کوئی طریقہ بھی تو ہوتا ہے نا۔ اہمیت نہ بخشش مل جاتی ہے۔ دو نظام ہے اس کے، ایک ہے نظام عدل، ایک ہے نظام رحمت۔ نظام عدل یہ ہے جتنا کرو اتنا لے لو، اگر ایک نیکی کی ہے تو ایک نیکی کی جزا لے لو، اگر گناہ کی ہے تو گناہ کی سزا لے لو۔ اور اب اگر عدل کرنے پہ آئے نا، یقین مانے ہم آپ کی حیثیت ہی کوئی نہیں، بڑی بڑی شانوں والے یوں ندامت سے سروں کو جھکائے کھڑے نظر آتے ہیں کہ ہم حق ادا نہیں کر سکے، کیونکہ اگر وہ رب عدل کرنے پہ آئے نا تو 400 سال کی عبادت بھی ایک آنکھ کا بدلہ نہیں بن سکتی۔ اتنی نعمتیں خالق نے ہمیں عطا کی ہیں، اتنی نعمتیں عطا کی ہیں اور بالکل مفت عطا کی ہیں۔ میرے ایک دوست بتا رہے تھے، کہتے ہیں کہ کسی عزیز کو سانس کی پرابلم بن گئی یہ کورونا کے دنوں میں، تو انہوں نے وینٹیلیٹر پہ رکھا، ایک رات کے لیے ہاسپٹل میں رکھا، مصنوعی آکسیجن لگائی انہیں، اور صبح جب انہیں ڈسچارج کیا تو ہاسپٹل والوں نے بل ان کے ہاتھ میں پکڑایا، 22,000 روپے کا بل تھا۔ انہوں نے کہا جناب یہ اتنا بل کیسے؟ کہا جی پوری رات آپ کو آکسیجن لگی رہی ہے، سانس نہیں لیتے رہے آپ۔ اس کا مطلب ہے اگر ایک انسان کسی انسان کو مصنوعی طور پہ سانس دے، ایک رات کا بل 22,000 بن جاتا ہے۔ ایک دن میں ہم کتنی دفعہ سانس لیتے ہیں، کرم نہیں اس خالق کا، کبھی بھی اس نے بل نہیں بھیجا۔ مفت میں ہمیں اتنا کچھ عطا کر رکھا ہے، اس کی دی ہوئی نعمتیں اتنی ہیں، ہم ساری زندگی سر سجدے میں بھی رکھ کے شکر ادا کرتے رہے نا، حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، کر ہی نہیں سکتے۔ اگر وہ رب عدل کرنے پہ آئے نا، نعمتوں کا بدلہ ہم سے مانگ لے، ندامت سے ہمارے سر جھک جائیں گے۔ عدل نہ مانگو کبھی بھی، فضل مانگو، رحمت مانگو۔ فضل کیا ہے؟ فضل یہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، نیکی ایک کرو نا، خالق فرماتا ہے میں ایک نیکی کا بدلہ ایک نیکی سے نہیں دیتا، ایک کے بدلے 10 گنا عطا کر دیا کرتا ہوں۔ آپ نے میاں صاحب کا ایک شعر اکثر سنا ہوگا کہ عدل کریں تا تھر تھر کم بن، اونچیاں شانہ والے تے فضل کریں تا بخشے جاسن ہیں جے بھی منہ کالے۔ اب نظام عدل بھی ہے اس کا، نظام رحمت بھی ہے۔ سارے انسان جو کائنات میں موجود ہیں سب کے ساتھ ایک جیسا معاملہ نہیں کرتا، نہ سب کے ساتھ عدل کرے گا، نہ سب پہ رحمت کرے گا۔ اگر سب کے ساتھ عدل والا معاملہ کرے پھر جنت میں جا ہی کوئی نہیں سکتا، اور اگر سب کے ساتھ رحمت والا معاملہ کرے پھر جہنم رب نے کس کے لیے بنایا ہے؟ اس کا مطلب ہے نہ تو سب کے ساتھ عدل کرے گا، نہ سب پر ہی رحمت کرے گا، کچھ کے لیے عدل ہے، کچھ کے لیے رحمت ہے۔ آج کی رات بخشش کی رات ہے نا، برات کی رات ہے۔ آج میں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ وہ جن پہ اللہ نے رحمت کرنی ہے نا، ان بندوں میں شامل کیسے ہونا ہے۔ بڑی ٹھنڈی سبحان اللہ کہی آپ نے، میرا خیال ہے آپ کا ارادہ نہیں ہے کہ جانے آپ طریقہ کیا ہے، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ رحمت لینے کا طریقہ کیا ہے، بڑی توجہ کرنا ہے آپ۔ جو سیانا بندہ ہوتا ہے نا، وہ جب کوئی نیا کام کرنے لگے، ایسا کام جو اس نے زندگی میں پہلے نہیں کیا، تو وہ تحقیق کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے کہ کیا مجھ سے پہلے یہ کام کسی نے کیا ہے، مجھ سے پہلے جس نے یہ کام کیا ہے اس نے کیسے کیا تھا۔ آج تو جدید دور ہے، ہمارے پاس انٹرنیٹ موجود ہے، ریسرچ بڑی آسانی سے ہو جاتی ہے، لیکن اگر تھوڑا سا 40-50 سال پہلے چلے جائیں نا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اکثر جو پیشہ باپ کا ہوتا تھا نا وہی بیٹے اپناتے تھے۔ باپ ترہان ہے تو پتر بھی ترہان، باپ لوہار ہے تو بیٹا بھی لوہار، باپ جناب والا برتن بناتا ہے کمہار تو بیٹا بھی کمہار، خاندانی پیشہ ہوتا تھا۔ یعنی لوگ اس بات میں فخر محسوس کرتے تھے کہ ہم وہ کام کریں جو ہمارے باپ نے کیا۔ یہ تو چلو اچھے کام ہے نا، قرآن کہتا ہے کافروں سے پوچھا جائے نا، فَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، کافروں سے قرآن کہتا ہے سوال کیا جائے نا کہ بتاؤ برے کام کیوں کرتے ہو، برائیاں کیوں کرتے ہو، بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو، تو قرآن کہتا ہے وہ جواب دیتے ہیں ہم کیوں نہ کریں، وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، ساڈا پیو دادا بھی دے کچھ کرتا سی۔ یعنی وہ برے کاموں میں بھی اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے تھے۔ یارو ہم سب کے باپ ہیں حضرت آدم علیہ السلام، انہوں نے اللہ سے رحمت مانگی ہے، رحمت والے بندوں میں وہ شامل ہو گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے انہیں کیسے رحمت ملی ہے۔ اگر کافر برائی کے معاملے میں اپنے باپ کی اتباع کر لیتے ہیں، کیا سمجھتے ہم اچھائی کے معاملے میں اپنے باپ آدم کی اتباع نہ کر لیں؟ محبت سے کہو ذرا سبحان اللہ۔ کیا
میں نے تفصیل کے ساتھ غالباً پچھلے درس قرآن میں بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، فرشتوں کے سامنے پیش کیا، ڈیٹیل میں نے واقعہ بیان کیا تھا. آج اشارہ کر کے صرف آگے بڑھنا اپنے عنوان پہ آؤں گا. جب حالی کائنات نے حکم دیا نا فرشتوں سجدہ کرو آدم کو، شیطان اکڑ گیا تھا. اس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا. فرمایا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا، آگ سے بنا کے کہتے ہو مٹی سے بنے ہوئے کے سامنے جھکو نہیں. فرمایا فخرج انک رجیم، نکل جا میری بارگاہ سے، تو لعنتی ہو گیا. لعنتے شانتے لے کے یہ نکل ہی رہا تھا نا اللہ کی بارگاہ سے، پھر واپس آ گیا. رب انظرنی، یا اللہ مہلت دے دے. فرمایا انک من المنظرین، جہاں مہلت دے دی کرے گا کیا؟ اس نے کہا لأغوینہم اجمعین، یا اللہ اولاد آدم میں جتنے ہیں نا سب کو گمراہ کروں گا. فرمایا انہوں نے تیرا کیا بگاڑا؟ یا الہی اسی کی وجہ سے تو مجھ پہ لعنتیں برسی ہیں تیری، ورنہ میں تو ملائکہ کا سردار تھا. آدم کی وجہ سے مجھ پہ لعنتیں برسی ہیں، آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا. یہ نکلا مہلت لے کے، گمراہ کرنے کا وعدہ لے کے، لیکن ایک کمزوری اپنی بتا گیا. اس نے کہا تھا یا الہی سب کو گمراہ کروں گا، دائیں طرف سے بھی اٹیک کروں گا، بائیں طرف سے بھی، سامنے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، حملہ کروں گا ان پہ، دولت ایمان بھی چھین لوں گا، تقویٰ بھی چھین لوں گا. الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو تیرے بندے ہوں گے نا، جو تیرے ہوں گے، صرف تیرے ہوں گے، ان پہ میرا بس نہیں چلے گا. اب اس جملے کو بڑے غور سے سننا، بڑے غور سے سننا اس جملے کو، اور دل میں محفوظ رکھنا. میں نے یہ جملہ پڑھا ہے تو اس کی کوئی وجہ ہے. فرمایا جو تیرے ہوں گے نا ان پہ میرا بس نہیں چلے گا. یہ نکلا جناب خالق کائنات آدم علیہ السلام سے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ، اے آدم جنت میں داخل ہو جاؤ، جو چاہتا ہے کھاؤ، جو چاہتے ہو پیو، جیسے چاہتے ہو رہو، لیکن ولا تقربا هذه الشجرۃ، یہ ایک درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا، فتکونا من الظالمین، ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اب پہلا سپارہ ہے، جا کے ترجمہ اٹھا کے دیکھیے گا. پہلے سپارے کے ابتدائی آیتوں میں یہ واقعہ موجود ہے، غالباً 30 نمبر آیت سے آگے یہ سارا واقعہ لکھا ہوا ہے. قرآن کہتا ہے فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے آدم کو پھسلا دیا. آدم علیہ السلام نے دانا کھایا. خالق نے فرمایا آدم جنت سے نکلو، زمین پہ چلے جاؤ. زمین پہ خالق کائنات نے بھیج دیا. 2 ہی ہستیاں تھیں، ایک حضرت آدم علیہ السلام، ایک حضرت حوا. اور بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، انسان کو پہلا رشتہ ماں باپ کا نہیں ملا. انسان کا اس دنیا میں پہلا رشتہ بہن بھائی کا نہیں تھا، سب سے پہلا رشتہ میاں اور بیوی کا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ بھی ہیں، حضرت حوا اور امتی بھی ہیں. دوہرا رشتہ ہے، میاں بیوی کا بھی، نبی اور امتی کا بھی. اب زمین پہ جب خالق نے بھیجا، پوری زمین پہ انسان اور ہے کوئی نہیں، یہ 2 ہی ہستیاں ہیں، ایک حضرت آدم، ایک حضرت حوا. تاریخ کہتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں یا سری لنکا میں کسی مقام پہ اتارا گیا، اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو جدہ کے مقام پہ دونوں میں جدائی ڈال دی گئی. آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے. خالق کائنات کی طرف سے یہ اجازت نامہ نہیں ملا کہ حوا سے ملاقات کر لو، جدائی ڈال دی گئی، امتحان آ گیا. اب یہاں پہ غور کرنا، خالص علمی بات ہو رہی ہے آج، بڑی توجہ کرنا. اب کچھ لوگ یہاں پہ کہتے ہیں دیکھو جی حضرت آدم علیہ السلام نے خطا کی تھی اور خطا کی بخشش کے لیے 300 سال تک روتے رہے. اور اس بات کو بنیاد بنا کے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے بھی کوئی خطا ہوئی. اہل سنت کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ نبی معصوم ہوتے ہیں، نبیوں سے خطا نہیں ہو سکتی. اب توجہ کرنا، ایک چیز مشہور ہے نا، جب کوئی چیز مشہور ہو تو پھر کانسیپٹ کو چینج کرنے میں تھوڑا سا وقت تو لگتا ہے. میں انشاءاللہ دلیل ایسی دے کے جاؤں گا ہر بندے تک بات پہنچ جائے گی. آدم علیہ السلام نے خطا نہیں کی. اب آپ کہیں جی کیسے؟ اللہ نے منع کیا ہے کہ درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن وہ چلے گئے، خطا نہیں تو اور کیا ہے؟ میں ایک الگ پرسپیکٹیو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک الگ انداز آپ کے سامنے رکھتا ہوں، فیصلہ خود کر لیجئے گا. آدم علیہ السلام اگر وہ درخت سے دانا نہ کھاتے، جنت سے نہیں نکلنا تھا انہوں نے. جنت سے نہ نکلتے تو وہیں رہتے، افزائش نسل کوئی نہیں ہونی تھی، آبادی کوئی نہیں پڑنی تھی دنیا کی، جس کے لیے خالق کائنات نے ساری دنیا سجائی ہے. انہوں نے زمین پہ کوئی نہیں آنا تھا. خالق نے حکم تو دیا کہ آدم اس درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن منشا اور مرضی اللہ کی یہ تھی آدم درخت کے قریب جائیں، دانا کھائیں، پھر زمین پہ آئیں، دنیا میں آبادی بڑھے، 1.25 لاکھ انبیاء کو دنیا میں بھیجوں، اور پھر آخر پہ محمد مصطفیٰ کو رحمت بنا کے دنیا میں بھیجوں. پروگرام الہی یہ تھا، اللہ کی مرضی یہ تھی کہ آدم دانا کھائیں، حکم یہ دیا تھا کہ قریب نہیں جانا، مرضی یہ تھی کہ قریب جائیں.
اب بتاؤ آدم نے حکم کی خلاف ورزی کی ہے لیکن کام وہ کیا ہے جو اللہ کی مرضی تھی۔ آدم نے کہا اگر مجھ پہ یہ تہمت لگتی ہے نا کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے تو لگتی رہے، کام وہ کروں گا جو خالق کی مرضی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال اٹھ سکتا ہے، یہ تو قرآن نے کہا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے پھسلا دیا انہیں، یہ کیا تھا پھر؟ یہ کیا تھا؟ میں نے آپ سے کہا تھا ایک جملے پہ غور کرنا، شیطان نے وہاں سے نکلتے ہوئے خالق کی بارگاہ سے کیا کہا تھا کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یا اللہ جتنے بندے ہیں تیرے سب کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن جو تیرے ہوں گے نا ان پہ میرا بس نہیں چلے گا۔ اس کا مطلب ہے شیطان یہ مان رہا ہے جو صرف ولی ہو کہ اس کے ہو جائیں نا اس پہ شیطان کا بس نہیں چلتا۔ سوچو تو صحیح، ولی پہ شیطان کا بس نہیں چلتا، آدم نبی ہیں ان پہ شیطان کا بس کیسے چل جائے گا؟ اچھا ایک اور بات یہاں کروں، حضور غوث پاک کی ذات سے تو سارے آشنا ہیں نا، جانتے ہیں حضور غوث پاک کو، اور پڑھے لکھے نوجوان دوست بیٹھے ہوئے واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ حضور غوث پاک کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ آسمان پہ جناب والا ایک بادل آیا ہے اور اس سے نور نکلا ہے اور ایک آواز آئی ہے کہ اے عبد القادر تجھے آج کے بعد عبادت کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، میں تیرا رب تجھ سے مخاطب ہوں، جتنی نمازیں پڑھ لی بس پڑھ لی بہت ہیں، اب نماز پڑھنے کی ضرورت کوئی نہیں، روزے جتنے رکھنے تھے رکھ لیے وہ کوئی ضرورت نہیں، جو جی میں آئے کرو۔ جب یہ ندا آئی نا تو انہوں نے سوچا کہ میں تو ہوں ہی بڑا ادنا سا بندہ، دو جہاں کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ، انہیں یہ حکم نہیں ملا کہ آپ کو نمازیں پڑھنے کی ضرورت کوئی نہیں، روزے رکھنے کی ضرورت کوئی نہیں، حضور اپنی ظاہری زندگی کے آخری ایام تک نمازیں پڑھتے رہے، جب انہیں یہ حکم نہیں ملا تو مجھے کیسے مل گیا؟ فوراً دل میں خیال آیا یہ تو شیطان مردود کی چال ہو سکتی ہے، پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، بادل چھٹا، وہ نور جو تھا اندھیرے میں بدلا، جاتے ہوئے پھر آواز آئی میں واقعی شیطان تھا لیکن عبد القادر میرے وار سے تجھے تیرے علم نے بچا لیا، اور میں مردود جاتے ہوئے بھی وار کرنے سے بعد نہیں آیا، اگر میں یہ کہوں کہ مجھے میرے علم نے بچا لیا تو غرور میں آ جاؤں گا، پھر ولایت سلب ہو جائے گی، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، اللہ کے کرم نے بچایا ہے۔ اب سوچو یار، حضور غوث پاک ایک ولی، اور جس شیطان کا بس ولی پہ نہیں چلتا نبی پہ اس کا بس کیسے چل جائے گا؟ اب سوال پھر وہیں کا وہی ہے کہ اگر بس نہیں چل سکتا آدم علیہ السلام پہ تو جو قرآن نے کہا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے پھسلا دیا، معنی کیا ہے؟ بڑی توجہ کرنا ہے، ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ کسی اسکول میں جائیں، پرائمری اسکول میں، ایم اے پاس بندہ بلیک بورڈ پہ لکھ رہا ہو الف بے تے سے جیم چے ہے خے، دیکھ کے کیا تصور قائم ہوگا آپ کا کہ آپ یہ سوچیں گے کہ اتنا جاہل ہے، اب الف بے تک لکھنی نہیں آتی، ابھی تک الف بے پڑھ رہا ہے اور کہتے ہیں میں ایم اے پاس کر چکا ہوں؟ نہیں، عقل مند بندہ یہ سوچے گا سب کچھ جانتا ہے، پھر الف بے کیوں لکھ رہا ہے؟ الف بے اس لیے لکھ رہا ہے کہ بچوں کو سکھا رہا ہے۔ بڑی توجہ کرنا احباب، بڑی توجہ کرنا، خالق کائنات نے انسانوں کو متنبع کرنے کے لیے، انسان کی توجہ دلانے کے لیے یہ سارا واقعہ قرآن میں بیان کیا، فرمایا لوگوں دھیان کرنا، بڑا خطرناک دشمن ہے، بڑا خطرناک دشمن ہے، نظر بھی کوئی نہیں آتا، اور اس نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ سارے انسانوں کو گمراہ کروں گا، اور خود مان بھی گیا کہ میرا نیک بندوں پہ بس نہیں چلتا، اس کے باوجود آدم کو پھسلانے کی کوشش کر رہا ہے، اور جو آدم کو پھسلانے سے بعد نہیں آتا تمہیں کیسے چھوڑے گا؟ تمہارے پاس بھی آئے گا، احتیاط کرنا، یا الہی بھی کرے کیا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، جو میرے نیک بندے ہیں ان کے ساتھ لگ جاؤ، تم بھی بچ جاؤ گے، تمہاری عبادتیں بھی بچ جائیں گی۔ اچھا یہ سارا معاملہ تو اس لیے تھا کہ انسان کو متنبع کرنا کہ یہ شیطان جو آدم جیسے نبی کو جس پہ اس کا بس چلتا ہی نہیں، ان کو پھسلانے کی کوشش کرنے سے بعد نہیں آتا، تمہیں بھی ضرور گمراہ کرے گا۔ اب پھر اگلا سبق خالق نے دیا، آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا، 300 سال تک وہ آنسو بہاتے رہے، رحم نہیں ملا، وہ جو جدائی کا امتحان تھا نا آدم و حوا میں، وہ امتحان ختم نہیں ہوا۔ 300 سال کے بعد خالق نے ارشاد فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، اب توجہ کرنا، سبق مل رہا ہے کہ اس سے رحمت لینی ہے تو کیسے لینی ہے، اس سے فضل لینا ہے تو کیسے لینا ہے۔ فرمایا 300 سال کے بعد خالق نے ارشاد فرمایا میں نے آدم کو کچھ کلمات سکھائے، وہ کلمات آدم کی زبان پہ آئے، 300 سال تک روتے رہے تھے، رحم نہیں ملا، امتحان ختم نہیں ہوا تھا، لیکن وہ کلمات زبان پہ آنے کی دیر تھی، دعا زبان سے بعد میں نکلی، قبول پہلے ہو گئی۔ یا الہی وہ کلمات کیا تھے؟
سید المفسرین امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں ان آیات کے تحت لکھا ہے، فرماتے ہیں وہ کلمات یہ تھے، آدم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اللہم انی اسألک بحق محمد، یا الہی محمد مصطفیٰ کا صدقہ ہے میری توبہ قبول فرما رہے ہیں۔ فرمایا 300 سال تک مجھ سے مانگتے رہے، رحم نہیں ملا، مصطفیٰ کا وسیلہ مانگ کے ایک دفعہ مانگا ہے، دعا زبان سے بعد میں نکلی، یہ قبول پہلے ہو گئی ہے۔ یہ سکھلانا تھا ہمیں کہ یہ شیطان تم پہ بھی وار کرے گا، جب آدم جیسے نبی کو نہیں چھوڑتا، ان پہ اپنی چالیں زمانے سے نہیں بات آتا تو تم کس کھیت کی مولی ہو، لیکن اگر اس کے بہکاوے میں آ جاؤ نا، اکڑ نہ جانا، الہی کیا کریں، فرما فوراً سجدہ ریز ہو کے مصطفیٰ کے وسیلے سے مجھ سے بخشش مانگنا، میں معاف کر دیا کروں گا۔ قرآن نے طریقہ بتایا، فرما بلغنہم ظلموا انفسہم جاؤکا، اے لوگوں اگر گناہ کر کے اپنی جانوں کو ظلم کر لو نا، الہی کیا کریں، مصلی بچھا لیں، تو اسے معافیاں مانگنے لگ جائیں، نہیں، فرمایا جاؤکا، میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ، رحم لینا ہے نا، گناہ بخشوانے ہیں نا، میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ بڑی توجہ کرنا احباب، آج بندہ بیمار ہو جائے نا، جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے، اس بندے سے سوال کرو بھائی ڈاکٹر کے پاس کیا لینے گیا تھا، اس نے کہا جناب بیمار تھا، دوائی لینے گیا تھا۔ اسے کہیں یہ قرآن کی آیت سامنے رکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بیماری آئی، آزمائش آئی، حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں میں اذا مرضت وہو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتا ہے، شفا اللہ نے دینی ہے، ڈاکٹر کے پاس کیا لینے گئے ہو، وہ کہے گا بھائی بے شک شفا اللہ نے دینی ہے، بیماری آئی ہے تو رحم اللہ نے کرنا ہے، لیکن اللہ رحم کرتا ہے تو کسی ڈاکٹر کے وسیلے سے کرتا ہے، اللہ رحم کرتا ہے تو کسی دوائی کے وسیلے سے کرتا ہے۔ میں نے کہا بات سمجھ آ گئی، جو رب ڈاکٹر کے وسیلے سے رحم کر سکتا ہے، کیا سمجھتے ہو مصطفیٰ کے وسیلے سے رحم نہیں کرے گا؟ اس لیے بلایا، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ لوگ گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کر لینا، جاؤکا، محبوبہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، الہی یہاں آگے کیا کریں، فرمایا فاستغفر اللہ، معافی اللہ سے مانگو، گناہ جو اس کا کیا ہے تو معافی اسی سے مانگنی ہے، اس سے معافی مانگو، الہی وہاں جا کے تو اسے معافی مانگے معاف کر دے گا، فرمایا نہیں، ایک شرط اور پوری کرنی ہے، یا اللہ وہ کیا، فرمایا واستغفر لہم الرسول، رسول بھی تمہاری شفاعت کر دیں، رسول بھی کہہ دیں یا اللہ اس کو معاف کر دے، رسول کی زبان سے تمہارے لیے یہ کلمہ نکل گیا نا کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے، لوجد اللہ توابا رحیما، میں تمہاری توبہ بھی قبول کر لوں گا، تم پہ رحم بھی فرما دوں گا۔ اب آپ بڑی توجہ کرنا، رحم مانگنے کا طریقہ مل گیا ہے کہ ڈائریکٹ نہیں مانگنا، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہونا ہے، حضور کے وسیلے سے رحمت مانگنی ہے، حضور کے وسیلے سے رحمت مانگو گے اللہ ضرور رحم فرمائے گا۔ آیت پہ غور کرنا، فرمایا اگر گناہ کر کے جانوں پہ ظلم کر لو، رسول کی بارگاہ میں آ جاؤ، وہاں آ کے مجھ رب سے معافی مانگو، تم مجھ رب سے معافی مانگو گے نا، ساتھ رسول کو اپنا شفیع بنا دو، مصطفیٰ بھی کہہ دیں یا اللہ اسے معاف کر دے، میں معاف کر دوں گا۔ ایک تھانے دار کسی مجرم کو پکڑ لے، مجرم ہو بہت زیادہ بڑا گناہ کیا ہو اس نے، پکڑ کے اس کو حوالات میں بند کر دے اور کہہ دے جناب اب تیری خیر نہیں ہے، میں تو نہیں تجھے چھوڑوں گا، تیرے کرتوت ہی ایسے ہیں، تو تو باہر رہنے کے قابل نہیں، لاک اپ میں رہ، اس کو جناب مجرم کو قید کر دے، تھانے دار آ کے اپنی سیٹ پہ بیٹھے، وہ علاقے کے چودھری صاحب اس کو فون کریں، تھانے دار صاحب سنیں کو بندہ پڑے ہے جی جناب فلانا پڑے ہے، چھڑ دیو اپنا ہی ہے، احباب اپنے جملے پہ غور نہیں کیا، چھڑ دیو اپنا ہی ہے، وہ تھانے دار وہاں سے اٹھے جا کے لقب کھولے اور کہے یار تم چھڑنا تو کوئی نہیں یہاں، لیکن چودھری صاحب کا فون آ گیا ہے، تو چودھری صاحب کا بندے تاں چھڑ رہے ہیں، خالق ارشاد فرما رہے والو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤکا فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول، فرمایا اگر گناہ کر لو نا، کوئی کرتوت کر لو، ڈائریکٹ تمہاری بارگاہ میں نہ آنا، ڈائریکٹ آگے تو تمہارے کرتوت ایسے چھوڑے گا نہیں، ہاں اگر مصطفیٰ نے کہہ دیا میرا چھوڑ دے یہ میرا ہے پھر بخش دوں گا، پھر بخش دوں گا، اگر مصطفیٰ نے کہہ دیا نا یہ میرا ہے پھر بخش دوں گا۔ بڑی توجہ کرنا، خالق نے ارشاد کرنا برحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے سے زیادہ وسیع ہے۔ اچھا اسی آیت کو کچھ لوگ پڑھ کے کہنے لگے جی ڈائریکٹ مانگ لو، خالق جو کہتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شارق سے بھی زیادہ قریب ہوں، جب شارق سے زیادہ قریب ہے اور رحمت اس کی ہے بڑی وسیع،
ڈائریکٹ مانگ لو. میں نے کہا صرف اتنی آیت پڑھ کے عقیدہ نظریہ نہ بنا لو کہ ڈائریکٹ مانگ لو, آگے بھی تو پڑھو نا. خالق ارشاد فرماتا ہے بے شک میری رحمت بڑی وسیع ہے, فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ, میں ان قریب اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا یتقون, جو متقی بن جائیں گے, وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ, زکوٰۃ دینے والے ہوں گے, وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ, ہماری آیتوں پر ایمان بھی لے کے آئیں گے. یہ 3 شرطیں خالق نے بیان کی ہیں. فرمایا رحمت انہیں ملے گی جو متقی ہو جائیں گے, رحمت انہیں ملے گی جو زکوٰۃ دینے والے بن جائیں گے, رحمت انہیں ملے گی جو آیتوں پر ایمان لانے والے بن جائیں گے. الہی بس یہ 3 شرطیں؟ فرمایا نہیں. سورہ اعراف اٹھا کے دیکھنا, آیت نمبر 156 اور 57 پڑھ رہا ہوں. اگلی آیت اگر ڈائریکٹ پڑھ دوں تو شاید بات سمجھ میں نہ آئے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں اس کے بات کو سمیٹوں, کافی وقت ہو گیا. میں درس نظامی پڑھ کے فارغ ہوا تھا تو کسی نے مجھے بتایا کہ جناب پبلک سروس کمیشن کی نا ویکینسی آئی ہیں, عربک ٹیچر چاہیے گورنمنٹ کو, تو آپ اس پہ اپلائی کریں. میں نے جناب اپنی ساری سندیں ساری ڈگریاں لیں اور ایک کمپیوٹر شاپ پہ چلا گیا. اسے کہا جناب میری آن لائن اپلیکیشن فل کریں, میں نے سنا ہے عربی ٹیچر کے لیے ویکینسیاں آئی ہیں اور حکومت کو بندے چاہیے جو انہیں بچوں کو عربی پڑھا لیں. تو میرے پاس یہ کوالیفیکیشن ہے, میں ایم اے پاس ہوں, شاطر العالمین کی سند میرے پاس ہے, ایم اے عربی ایم اے اسلامیات کے برابر ہے, تو میری اپلیکیشن فل کر دیں, میں بھی نوکری کے لیے جاب دے لوں, درخواست دے لوں. اس نے بندے نے مجھ سے سوال کیا یہ بتائیں سندیں آپ کے پاس؟ میں نے کہا ساری ہیں, میٹرک بھی ہے, ایف اے بھی ہے, بی اے بھی ہے, ایم اے بھی ہے. کہتے ڈومیسائل ہے جی؟ میں نے کہا نہیں. کہتا پھر آپ کی اپلیکیشن فل نہیں ہو سکتی. میں نے کہا جی کیوں؟ کہتا ہے بات یہ ہے کہ آپ کے پاس بے شک کوالیفیکیشن ہے, سندیں آپ کے پاس ساری ہیں, ڈومیسائل کوئی نہیں ہے. میں نے کہا یار یہ ڈومیسائل ہوتا کیا ہے؟ کہتا ہے ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے A4 سائز کا, اس کے اوپر کچھ لکھا ہوتا ہے, بس وہ ڈومیسائل اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ جاب کے لیے درخواست نہیں دے سکتے. میں نے کہا ڈومیسائل کا کام کیا ہے؟ کہتا ہے کوئی کام نہیں, بس اتنا سا کام ہے, یہ بتلاتا ہے کہ آپ کا تعلق کس ضلع کے ساتھ ہے. میں نے کہا یار اس کی حکمت کیا ہے؟ کہتا ہے بات یہ ہے کہ جب یہ حکومت ویکینسیاں اناؤنس کرتی ہے نا تو سارے ضلع کے لیے نہیں کرتی, ایک خاص ضلع کے لیے وہ ویکینسیاں اناؤنس ہوتی ہیں اور ایک خاص ضلع کے لوگوں کو ہی وہ جاب ملتی ہے. آپ کا ڈومیسائل ہوگا تو پہچان ہوگی کہ آپ کا تعلق اسی ضلع کے ساتھ ہے جس ضلع کے لیے یہ نوکریاں آئی ہیں. میں نے کہا بات سمجھ آ گئی, کوالیفیکیشن بے شک ہو لیکن پاس کوئی ثبوت بھی ہونا چاہیے کہ جس ضلع کے لیے نوکریاں آئی ہیں اس ضلع کے ساتھ ہمارا تعلق بھی ہے یا نہیں. خالق نے ارشاد فرمایا برحمتی وسعت کل شیء, میری رحمت بڑی وسیع ہے لیکن لکھوں گا ان کے لیے جو متقی ہوں گے, تقوی کی ڈگری جن کے پاس ہوگی, لکھوں گا ان کے لیے جس کے پاس زکوٰۃ دینے کی ڈگری ہوگی, لکھوں گا ان کے لیے جس کے پاس ایمان کی ڈگری ہوگی. یا الہی بس ڈگریاں کافی ہیں؟ فرمایا نہیں, الذین یتبعون الرسول النبی الامی, مصطفیٰ سے تعلق کا ڈومیسائل پاس ہونا بھی ضروری ہے. ہر کسی کے لیے رحمت نہیں ہے, ہر کسی کے لیے رحمت نہیں ہے. ایسے کو منہ اٹھا کے دعویٰ کر دے کہ میں بھی اب رحمت لے لوں گا, نہ. رب نے اعلان کروایا کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. مصطفیٰ آپ اعلان کر دیں کہ اے مجھ محمد کے غلاموں, اگر گناہ کر کے جان میں ظلم کر لو نا, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. میری رحمت ہے لیکن ہر ایک کے لیے نہیں ہے, فقط اس کے لیے جو مصطفیٰ کا غلام بن جایا کرتا ہے. رب کی رحمت لینی ہے, رب کی رحمت لینی ہے تو دینے کا طریقہ یہ ہے غلامی مصطفیٰ میں آ جاؤ. پھر جب اس سے رحمت کا سوال کرنا ہے نا تو ڈائریکٹ نہ مانگو, ویسے مانگو جیسے ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے مانگی تھی. کیسے مانگی تھی؟ انہوں نے ایسے مانگی تھی, یا الہی گناہ تو نے بخشنے ہیں, بخشنا تو نے ہے, رحم تو نے کرنا ہے, لیکن محمد مصطفیٰ کا صدقہ مجھ پر رحم فرما. آج برات کی رات ہے, گناہوں سے چھٹکارے کی رات ہے, معافی مانگیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. گزشتہ زندگی میں جو گناہ ہو چکے ان سے معافی مانگیں, لیکن ڈائریکٹ نہیں مانگنی. کیسے مانگنی ہے جی؟ بڑے تھوڑے بندے بولے یار کیسے مانگنی ہے جی؟ بس اسی کو تقریر کہتے ہیں. سبق یاد ہو گیا, میری ڈیوٹی پوری ہو گئی. دعا ہے خالق کائنات ہمیں اپنی رحمت کا صدقہ عطا فرمائے. جو گزشتہ زندگی میں ہم نے گناہ کیے, جو جانے انجانے میں ہوئے, جان بوجھ کے ہوئے, رحمت مصطفیٰ کا صدقہ خالق کائنات وہ گناہ معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.